مظہر عباس صاحب کی لائن ٹھیک ہو گئی ہے. مظہر بھائی میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سر، آپ اور میں ویسے ہی ایک کشتی کے سوار ہیں، تو مسئلہ یہ ہے آپ اور میں بھائی ہیں. تو اب ہم نے مل کے جو ہے نا ان کو نکالنا ہے باہر، یہ جو ہے بیرسٹر عقیل صاحب کو. جب ٹائم آئے گا ان کا وہ اب دیکھ لیں گے. اچھا مظہر بھائی ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے اپنی ریٹرن لکھ کے دے دیا، بیرسٹر عقیل صاحب نے انسسٹ کیا، تحریک انصاف نے لکھ کے دے دیا. آج جو پریس ٹاک کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اگر آپ کی نظروں سے گزری ہو تو حکومت نے تو ریجیکٹ نہیں کر دیا، اور بیرسٹر عقیل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے جو ٹی آرز انہوں نے دیے، تو خواہشات اور الزامات کا ایک وہ ہے. تو سر اس کا مطلب یہ مذاکرات آپ کے خیال میں ڈائی ڈاؤن ہو گئے؟ اور اگر وہ قیدیوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں ضمانت پہ، یہ کہہ رہے قانون سے بالاتر ہو کے ہو رہی ہے بات، حالانکہ وہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہماری ضمانتیں ڈیو ہیں، یہ جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں ہم پہ. جی مظہر صاحب. شکریہ کامران. دیکھیے کون سے مذاکرات ایسے ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جس میں مذاکرات کے بعد عام طور پہ جو ماضی میں مذاکرات ہوئے ہیں جو دیکھے ہیں ہم نے، اس میں ہوتا یہ اب اس میں بھی ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے رانا ثناء اللہ کیا مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں؟ کیا اور کوئی مسلم لیگ نون کا ماں سوائے عرفان صدیقی کے اور جو لوگ مذاکراتی ٹیم کے؟ سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کس کے بہاف پہ یہ بات کی ہے، یا آج جو یہ بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہوتا ہے تو آپ تحریری جواب دیتے ہیں نا. اگر آپ نے مذاکرات رانا ثناء اللہ عرفان صدیقی صاحب حصہ ہی ہے اس کمیٹی کا، تو حکومت کی طرف سے رسپانس آیا یہ آج؟ نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ میں ہی وہی بات کہہ رہا ہوں. تو کیا اس میں تو نوید قمر بھی ہیں؟ تو کیا یہ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی یہ بات کرتے نا کہ جی مذاکراتی ٹیم نے ان کے یہ مطالبات مسترد کر دیے؟ اب جب آپ اپنے بہاف پہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات نان اسٹارٹر ہیں، مذاکرات شروع ہوئے ہی نہیں. یہ جو چیز ہوتی ہے، کیونکہ مذاکرات میں جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ ماحول بنا ہی نہیں جا رہا. آپ نے پہلے کہا تحریری طور پہ، اچھا آج انہوں نے تحریری طور پہ دے دیا نا، تو آپ تحریری طور پہ جواب دینا. اس کے بعد جب مذاکرات ختم ہو جائیں اس کے بعد، تو اس طرح لگ یہ رہا ہے کہ جیسے جو پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے یا پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اصل مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات نہیں ہیں. اگر وہاں کامیابی ہوتی ہے تو یہ ادھر بھی چیز چل جائے گی. سر پس پردہ مظہر صاحب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. مظہر صاحب پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آج جس میٹنگ کو پینٹ کیا تحریک انصاف نے، اب وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کلیئر کر دیا اس کو. وہ تو کہہ رہے ہیں جناب سیکیورٹی کے تناظر میں یہ چیئرمین گوہر اور یہ وزیر اعلیٰ کے پی ملے. کیسے کیا سر؟ یہ انہوں نے سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا کہ جی ہمارا کوئی پولیٹیکل بات نہیں ان سے ہوئی، کوئی مذاکرات کی بات نہیں ہوئی. کامران یہی سب سے جو ان چیزوں میں فلا آتا ہے نا، وہ یہی آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی سیکیورٹی ذرائع سے کیوں بات کی جا رہی ہے؟ اگر ایک پہلی چیز یہ کہ آفیشلی یہ کنفرم کیا جائے کہ ملاقات ہوئی ہے، آفیشلی یہ بتایا جائے کہ صرف اس دائرے میں بات ہوئی ہے. آپ ذرائع سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ جو کل جو خبر چھپی ہے، جو آج خبر چھپی ہے، ذرائع سے کیوں چھپی ہے؟ اچھا ایسی خبریں لیک کیوں ہوئی؟ یا تو آفیشلی کہنا، آفیشلی بات کریں، آفیشلی بتائیں کہ ہوئی تھی ملاقات اور صرف اس پیرائے میں ہوئی تھی. جب ہم ذرائع سے خبر چلواتے ہیں، جب ذرائع سے خبر لیک کرتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کو بنیاد بن جاتی ہے. میرے خیال میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرح ابھی حکومتی وزراء آ کے جس طرح بات کر رہے ہیں، یا حکومتی مذاکراتی ٹیم، یا تو پوری مذاکراتی ٹیم آج بیٹھی ہوتی، نوید قمر بھی ساتھ میں بیٹھے ہوتے، اور بھی جو لوگ ان کے اس میں ڈیلیگیشن میں ہیں حکومتی، وہ مشترکہ طور پہ ایک پریس کانفرنس کرتے اور یہ بات کرتے. صرف رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ پوری ٹیم کیوں نہیں بات کر رہی؟ اور پھر مشترکہ اعلامیہ وہ 7 دن میں مشورہ کریں گے نا مظہر صاحب. حکومت نے تو پہلی فرسٹریشن شو کر دی. آپ نے تو فیصلہ کر دیا. ہاں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر دیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا بھی یہ موقف ہے. پھر یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات، یہ جو مذاکرات ہیں، یہ مذاکرات نہیں نظر آتے. مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا. چاہے اپوزیشن کی غلطی ہو رہی ہے، آپ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو یہ لگ رہا ہے یہ بیرسٹر صاحب اصل مذاکرات کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں جو شاید آپ کو پتہ یا نہیں پتہ آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں یہی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اپنی ٹیم نے کہا ہے کہ مذاکرات بالکل حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور جہاں سے مذاکرات کی خواہش یا جن کے ساتھ کی جا رہی ہے
وہ آگے سے تو بالکل جواب آ گیا، اور آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، اور ایون ادروائز بھی وہاں سے بھی اس چیز کی تردید ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں، آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھکوں میں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے میں ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ راہ چلتے کسی سے کوئی ملاقات ہوگی ہو، اور عین ممکن ہے کہ جو سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے پیرائے میں جو میٹنگ کے پی میں ہوئی، اس میں ظاہری بات ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سی ایم کے پی کے نے بیرسٹر گوہر صاحب کو دعوت دے دی گئی ہوگی اور کہا ہوگا کہ کیونکہ آپ اس پارٹی لیکن آپ تردید کرتے ہیں کہ کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں چل رہے عمران خان صاحب کو لے کر پس پردہ بالکل کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. دو ٹوک میں آپ کو بتا دوں اس میں کوئی پس پردہ کوئکلی اس کا جواب اگر فیصل صاحب ہی دے دیں. فیصل صاحب، مدر صاحب نے سوال اٹھایا ہے، پس پردہ کو مذاکرات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ ناٹ ایٹ آل سر. اگر مذاکرات چل رہے ہوتے، پہلے آیا تھا کہ بیگم صاحب، یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پروپیگیٹ کرنے والی پروپیگنڈا ٹیم جو ہے وہ بڑی زبردست ہے. اب اس کے غبارے سے ہوا صبح نکل جائے گی. میں نے آپ کو کہا تاریخ اگر بالفرض فروزے کے طور پہ چینج ہوئی، ویسے تو کیونکہ سب نے دعائیں کی ہیں تو قبول ہو جائیں گی، لیکن یہ اگر پس پردہ کچھ چل رہا ہوتا تو کچھ ملتا بھی. اور پس پردہ چلنے کے لیے کسی کو کچھ چاہیے بھی ہو تو کسی کو کیا چاہیے؟ جو سٹیبلائز کرنا تھا، ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا، کولیپس نہیں ہو رہا تھا. نہیں سر، صبح کیوں ہوا نکل جائے گی؟ آپ فیصلے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہوا نکل جائے گی؟ ظاہری سی بات ہے سر، اس میں سزا نہیں ہو. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میں آج تھوڑی بتا رہا ہوں، 2.5 سال پہلے تھوڑی بتا رہا ہوں، 3.25 سال پہلے جب کیبنٹ کے اندر تھا اسی دن بتایا، اس وقت بھی بتایا، آپ نے گھر جا کے بھی بتایا، اس کو رپورٹ بھی ہوا، اخباروں اور ٹی وی پہ بھی آیا. آپ نے بتایا تھا. اس کو آگے لے کے چلوں گا. مدر صاحب، دونوں حضرات کہہ رہے ہیں، فیصل صاحب تو بہت آپ کو پتہ ہے باخبر ہے، وہ اس کانٹیکسٹ پہ کہہ رہے ہیں پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے. آپ کو جواب بیرسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں ہو رہے، اور بلکہ فیصل واٹر صاحب کہہ رہے ہیں کل جو ہے نا یہ اور جواب مل جائے گا. یہ ملاقاتوں کے لیے جو خوشیاں منا رہے ہیں، جب کل فیصلہ آئے گا اور وہ آبویسلی تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف آئے گا، اس میں ان کو قید ہوگی، تو اس کے بعد یہ غبارے میں سے. تو آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ان مذاکرات کا فیوچر کیا رہ گیا جب حکومت نے خود ہی اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا، پھر کوئی پس پردہ مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، پھر کل فیصلہ بھی فیصل بھائی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے؟ مدر صاحب. کامران شاہ صاحب ایک سیکنڈ اگر مجھے دے دیں. جی کر رہے ہیں، ایڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد مدر صاحب جواب دیں گے. جی فیصل صاحب. مظہر بھائی ایک سیکنڈ پلیز. دیکھیں مذاکرات 20 کے بعد ہوں گے، پی ٹی آئی لیٹ کے کرے گی اور گورنمنٹ اس وقت کھڑے گی، اس کے بعد پھر ایک فال آؤٹ کے اندر مذاکرات شروع ہوں گے. پی ٹی آئی لیٹ کر کرے گی اور حکومت کیا کرے گی؟ حکومت کا کیا بتایا آپ نے؟ حکومت اس وقت اکڑ جائے گی، اور اکڑنے کے بعد پھر بعد میں اور آپ 4-5 شو کریں گے اور پھر نیگوشیشن واپس سٹارٹ ہوگی. اچھا، یعنی حکومت کا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے بیچاروں کا. بیرسٹر عقیل صاحب اگر مذاکرات میں آئیں تو ویسے حکومت کی اکڑ ڈاؤن ہو جائے گی. ہنستے ہی رہتے ہیں بیچارے ہر وقت. اینی ہاؤ اچھی بات ہے، ہنسنا چاہیے. جی مظہر بھائی، اب آپ سے سوال جو پوچھا تھا. دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم اس سے بڑی پولیٹیکل باعث ہماری کیا ہو سکتی ہے، جوڈیشل باعث، کہ ہم خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کل سزا ہو جائے گی. ہاؤ کین آئی نو، ہاؤ کین آئی پریڈکٹ؟ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کل کیا ہوگا؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ نے فیصلہ کہیں لکھ لیا اور آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ کیا ہوگا. دیکھیں ایک چیز کیٹیگوریکلی آپ نہیں کہہ سکتے. کیٹیگوریکلی جب آپ یہ بات کہتے ہیں اور کل فرض کریں سزا ہی ہو جاتی ہے تو پھر کیا تاثر آئے گا کہ جی سزا کا تو پہلے ہی پتہ تھا سب کو. یہ جو تاثر ہم بناتے ہیں یہ تاثر بہت ڈینجرس ہے، اور اس سے چاہے جینوئنلی کیس کا فیصلہ ہو، چاہے آن میرٹ کیس کا فیصلہ ہو، لیکن وہ فیصلہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے جب ہم پہلے سے یہ باتیں، اور رسپانسبل لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو فیصلہ پہلے ہی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ فرض کریں نہیں ہو رہے مذاکرات، فرض کریں پیچھے پس پردہ کچھ نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتائیں بیرسٹر عقیل صاحب کہ ابھی تو آپ نے تحریری جواب دینا ہے، تو اگر مذاکراتی ٹیم کے 2 رکن آ کے پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ کا پرندہ ہے، تو پھر آپ کیا ایک ہفتے میں کیا تحریری جواب؟ میں نے تو پہلا سوال یہ کیا تھا، یہ کتنی بڑی، یہ کتنا بڑا تضاد ہے. اور یہ کیا مذاکرات میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 سوال سر آپ نے اٹھائے ہیں مدر صاحب. آپ نے 2 میں چاہوں گا سے آپ ایک جی ایک سوال آپ نے ایڈریس کر دیا ہے فیصل واٹر صاحب کو اور ایک کر دیا بیرسٹر عقیل کو.